بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ہدایت میگزین. میں ہوں توقیر عباس. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پاکستان میں تحریک انصاف کی ہڑتال کے حوالے سے جو کل فیصل آباد میں ہوگی. پلان سی کے تحت پہلی کال ہے یہ جو کل ہوگی. بریک سے پہلے ہمارے ساتھ آغا مسعود صاحب موجود تھے، سینئر کالمسٹ ہیں. آپ بات کر رہے تھے ہڑتال کے حوالے سے، اور جنید جمشید پہ جو ایک مقدمہ درج کیا گیا ہے اس پر بات کیا آپ نے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں لنڈن سے ڈاکٹر جواز سید. میں بھی ان سے اسی حوالے سے تھوڑی سی رائے لینا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو کل کال ہے فیصل آباد میں، آپ اس کو کیا دیکھتے ہیں کہ کامیاب ہوگی، ناکام ہوگی، کیا صورتحال ہوگی؟ جی شکریہ توقیر. سب سے پہلے تو میں آپ کو اور آپ کی اور آپ کے ہدایت ٹی وی کے تمام ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. ہڑتال تو توقیر اس کے کچھ اثرات تو ہڑتال سے پہلے ہی مرتب ہو رہے ہیں اور نظر بھی آ رہے ہیں کہ حکومت کچھ بوکھلاہٹ کا شکار نظر آ رہی ہے. لیکن یہ بھی غور کیا جانا چاہیے کہ کیا وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر عمران خان کو اور تحریک انصاف کو اب یہ موڑ اختیار کرنا پڑا، اور کیوں ان کو اس شٹر ڈاؤن، اسٹرائک کی یا ہڑتال کی کال دینی پڑی، جو فیصل آباد میں بھی انہوں نے کل کا جس کا اعلان کیا ہے، اور کچھ دنوں کے بعد انہوں نے لاہور میں، کراچی میں اور ملک بھر میں بھی اس کا اعلان کیا ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ کچھ مقاصد تو ان کے حاصل ہو رہے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ آج اور کل کے اخبارات دیکھیں تو وہاں پر واضح طور پر حکومت یہ اصرار بھی کر رہی ہے، استدعا بھی کر رہی ہے کہ احتجاجی تحریک روکی جائے تو ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. اب میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا حکومت کو ہوش کے ناخن بھی لینے چاہیے، اور انہیں تھوڑا اپنے گریبان میں تھوڑا جھانکنا بھی چاہیے کہ پچھلے 3 ماہ سے لگ بھگ تقریباً اتنا ہی عرصہ ہوا ہے، مور اور لیس، عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کے لوگ دھرنا دے کر بیٹھے ہوئے ہیں اسلام آباد میں، اور ملک کے طول و عرض میں انہوں نے جلسے بھی کیے ہیں، اور ان میں سے اکثر جلسے ان میں عوام کی بہت بڑی تعداد نے شرکت کی ہے. تو اس وقت تو کوئی اس طرح کی جسے کہتے ہیں اسٹرائک نہیں ہو رہی تھی، ہڑتال نہیں ہو رہی تھی. تو اس وقت حکومت کو کس نے روکا تھا مذاکرات کرنے سے؟ حکومت کا حال یہ ہے کہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، تو لگتا ایسا ہے کہ جب ان کے اوپر پریشر نہیں ہوتا کسی بہت بڑی ریلی کا، جب ان کے اوپر اسٹرائک کا پریشر نہیں ہوتا، تو یہ بالکل اپنے آپ کو فرعون سمجھ لیتے ہیں اور ہر طرح کے مذاکرات سے انکار کر دیتے ہیں. اور جب ان کے اوپر پریشر آتا ہے تو یہ مذاکرات کی راگنی الاپنا شروع کر دیتے ہیں. انہیں غور کرنا چاہیے کہ جو عمران خان کے کچھ جائز مطالبات تھے، ٹھیک ہے ہم نواز شریف کے استعفیٰ کے مطالبہ کو اس کو کچھ دیر کے لیے کچھ دیر کے لیے موقوف کر بھی دیں، تو باقی جو مطالبات تھے، مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ یہ 3 حلقے ہیں اور یہ 5 حلقے ہیں یا اس سے زیادہ حلقے ہیں، ان کے اندر فیئر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور ایک خاص محدود مدت کے اندر وہ انویسٹیگیشن ہو کے اس کا رزلٹ سامنے آئے. لیکن یہاں پر یہ تو اسٹے آرڈر لیتے جا رہے ہیں، عدلیہ مطلب ان کے پاکٹ میں ہے. پرانے زمانے میں کہا جاتا تھا کہ لوگ وکیل کرتے تھے، اور پھر کہا جانے لگا کہ لوگ جج کر لیتے ہیں. لیکن پاکستان مسلم لیگ نواز تو اپنی چمک سے جو ہے پورے کے پورے بینچ کو خیرہ کر دیتی ہے. اور اسی تناظر میں اگر دیکھا جائے تو اگر عمران خان نے یہ کہا ہے کہ جوڈیشل کمیشن کے علاوہ جو کمیشن قائم ہو اس میں اگر انٹیلیجنس ایجنسی کے افراد بھی شامل ہوں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اور اگر دیکھا جائے تو اس میں یہ کوئی دھکی چھپی بات نہیں ہے، کہ بلکہ آج تک جتنے بھی سیاسی مذاکرات ہوئے ہیں، مثال کے طور پر ہمارے سامنے سب سے بڑی مثال ہے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے جو مذاکرات ہوئے تھے صدر جنرل پرویز مشرف کے ساتھ، تو اس میں بھی ISI کا ایک کردار تھا. تو سیاسی معاملات کے اندر خاص طور پر نواز شریف صاحب کی تو اپنی بنیاد میں جو ہے ISI کا اور خفیہ اداروں کا اگر کردار رہا ہے،
تو پھر اس کردار کی آج کیوں نفی کی جا رہی ہے؟ تو انہیں خود غور کرنا چاہیے اور انہیں سوچنا چاہیے کہ عمران خان کے جو جائز مطالبات ہیں ان کو مانا جائے تاکہ ان ہڑتالوں کی، ان احتجاجی تحریکوں کی نوبت ہی نہ آئے۔ اچھا، یہ ایک حکومت کی جانب سے جو مذاکرات کا عمل شروع کرنے کے لیے کہا رہا ہے کہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، اور دوسری طرف سے عمران خان کہتے ہیں کہ مذاکرات بھی ہوں گے اور احتجاج بھی ہوگا، تو یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ کیسے چلیں گی پھر؟ وہ بڑی واضح سی بات ہے توقیر، اس لیے چلے گی ساتھ ساتھ کیونکہ یہ حکومت اپنے قول اور اپنے فعل سے ثابت کر چکی ہے کہ اس پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے مطلب جسے کہتے ہیں انگریزی میں کہ اسٹک اینڈ کیرٹ اپروچ، یہ ساتھ ساتھ رکھنی پڑے گی کہ مذاکرات چلتے رہیں گے، اور جب تک مذاکرات بامعنی طور پر، با مقصد طور پر ایک متعینہ مدت کے اندر کوئی رزلٹ دے، تب تک تو احتجاجی تحریک کو مثال کے طور پر ٹون ڈاؤن کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر مذاکرات کے نام کے اوپر صرف ٹائم مانگا جا رہا ہے اور مذاکرات کے نام کے اوپر صرف یہ توقع کی جا رہی ہے کہ عمران خان کی تحریک کا زور توڑ دیا جائے، تو اس میں حکومت کی بدنیتی نظر آتی ہے۔ تو جب تک حکومت اپنی نیک نیتی واضح نہیں کرے گی، اور اس میں حکومت کی بڑی ذمہ داری ہے کہ ریٹرک کو چھوڑے، اب پریکٹس کی طرف آئے، اب ریالٹی کی طرف آئے۔ یہ کیا کر رہے ہیں ایاز صادق کے حلقے میں، کیا کر رہے ہیں خواجہ سعد رفیق کے حلقے میں، کیا کر رہے ہیں راولپنڈی کے حلقوں میں، کیا کر رہے ہیں، انہیں خود غور کرنا چاہیے کہ انہوں نے جو اپنے مرضی سے جو انہوں نے جج بھرتی کروائے ہوئے ہیں، تو کسی کو ایک کان سے مروڑتے ہیں، کسی کو دوسرے کان سے مروڑتے ہیں، اور اپنی مرضی کے فیصلے لیتے ہیں، اپنی مرضی کے اسٹے آرڈر لیتے ہیں، اور اس کے بعد ان کی یہ توقع بھی ہے کہ فریق ثانی چوں بھی نہ کرے، تو ایسا نہیں ہونے والا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم نے جو آغا مسعود سے بھی سوال کیا تھا، آپ سے بھی میں کرنا چاہوں گا کہ ایک ویڈیو جو ہم نے دیکھی سوشل میڈیا پہ جنید جمشید کے حوالے سے، جن میں وہ معافی مانگ رہے ہیں جو مقدمہ ان پہ درج کیا گیا توہین رسالت کے قانون کے تحت، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، فالو کیا ہوگا اس کو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے قانون جو ہیں وہ صرف غریب عوام کے لیے ہیں، یا جو مائنورٹیز ہوتی ہیں اگر وہ اس طرح کا کوئی جملہ کہہ دیں یا کوئی کر دیں تو ان کو فوراً سزا مل جاتی ہے، اور کوئی اگر بڑی شخصیت اس طرح کا کر دے تو پھر وہ معافی مانگ لے تو معاملات رفع دفع ہو جاتے ہیں؟ ایک تو یہ بتائیے، دوسرا ہمیں یہ بتائیے کہ جو جنید جمشید صاحب نے جو بھی بات کی ہے، ہم سب نے دیکھی ہے، سوشل میڈیا پہ موجود ہے، ویڈیو کلپ بھی ہے، ناظرین دیکھ سکتے ہیں اس کو۔ اس میں کیا ایسی بات تھی جو کہ اس زمرے میں چلی گئی کہ وہ گستاخ رسول بن گئے، اور بہت ساری مذہبی تنظیموں نے ان کے خلاف احتجاج بھی کیا؟ آپ اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیے اور ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ اصل وجہ کیا ہے؟ کیا وہ لٹریچر ہے جس سے وہ پڑھ کے، جس سے وہ کوٹ تو اگر وہ کر دیتے تو کافی معاملات حل ہو جاتے، لیکن انہوں نے وہ حدیث جہاں سے پڑھی اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ لیکن آپ ہمیں بتائیے کہ اس طرح کے جو معاملات جب سامنے آتے ہیں تو عام انسان کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ ہر چیز صرف جو ہے غریبوں کے لیے ہے، کوئی قانون ہے وہ بھی لاگو ہوگا تو ان پہ ہوگا، اور باقی جو بڑے پبلک فگر ہیں یا جو تھوڑے اثر و رسوخ رکھتے ہیں ان کے خلاف کوئی ایسی کارروائی نہیں ہوگی؟ جی توقیر، اس تمام قضیے کے، اس تمام معاملے کے کم از کم 3 پہلو ہیں، شاید اس سے زیادہ بھی ہیں، لیکن میں 3 پہلوؤں کی طرف جو ہے آپ کی اور ناظرین کی توجہ مبذول کروانا چاہوں گا۔ پہلا پہلو یہ ہے کہ جنید جمشید کا ایک مستقل ایک کردار رہا ہے، اور یہ خاص طور پر جب سے انہوں نے موسیقی کی دنیا سے، جب یہ تبلیغ کی دنیا میں آئے، دیوبندی مسلک کے جب انہوں نے تبلیغی جماعت میں شمولیت اختیار کی اور دیوبندی ایونجلسٹ بن گئے، تو اس کے بعد ان کا جو ایک رویہ رہا ہے اور آن دا ریکارڈ ہے، میرا خیال ہے کہ آج سے کچھ عرصہ قبل انہوں نے ARY ٹی وی پر کھل کے بھی کچھ ایسی باتیں کی جن سے ایسا لگا کہ خواتین کے بارے میں ان کے خیالات عام طور پر مسوجنی، مطلب خواتین سے نفرت
اور ڈسکریمنیشن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. کہیں انہوں نے یہ کہا کہ خواتین کو ڈرائیونگ کی اجازت نہیں دینی چاہیے, اگر خواتین کو اگر جو ہے گاڑی مل گئی اور چابی مل گئی تو شاید معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے گا, اور اس طرح کی اور انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی کہ جن کا نہ ہی اسلام کے صنفی مساوات کے تصور کے ساتھ کوئی میچ بنتا ہے اور نہ ہی 21ویں صدی کے معروضی حالات کے ساتھ کوئی مماثلت نظر آتی ہے. تو یہ بات تو طے ہے کہ جنید جمشید صاحب کی شکل میں جو دیوبندی تبلیغی عالم دین ہمارے سامنے ہیں یا مبلغ ہمارے سامنے ہیں یا دعوتی صاحب ہمارے سامنے ہیں, یہ خواتین اور مردوں میں صنفی تفریق کے قائل ہیں, اور یہ خواتین کے بارے میں ان کے خیالات جو ہیں بہت ہی فرسودہ ہیں اور بہت ہی دقیانوسی ہیں. تو یہی چیز ہے کہ جب میں نے وہ ویڈیو کلپ جو ان کا جس کے اوپر ان کے اوپر بلاسفیمی کا چارج لگا ہے, جب میں نے وہ کلپ دیکھا تو مجھے بلاسفیمی کا خیال تو نہیں آیا, لیکن یہ خیال ضرور آیا کہ یہ صاحب ابھی تک خواتین کے بارے میں, عورتوں کے بارے میں اپنے دقیانوسی اور اپنے انتہائی کمزرفی والے خیالات سے باہر نہیں نکل سکے. تو پہلی بات تو یہ ہے. تو میری نظر میں اگر ان کے اوپر کوئی مقدمہ ہونا چاہیے, میری نظر میں ان کے اوپر اگر قانون نہیں تو اخلاق کی عدالت میں اگر یا ضمیر کی عدالت میں اگر کوئی مقدمہ ہونا چاہیے تو وہ یہ ہونا چاہیے کہ اے بھائی, اسلام کے نام کے اوپر عورتوں سے اپنی نفرت پھیلانا کب چھوڑو گے, کب بند کرو گے. پہلی بات تو یہ ہے. جہاں تک بلاسفیمی کا تعلق ہے تو جنید جمشید نے جو اپنی وہ جو کلپ ہے, وہ جو تقریر ہے جس میں وہ تبلیغ کر رہے ہیں, اس میں انہوں نے اگر آبجیکٹیولی دیکھا جائے تو کوئی ایسی بات نہیں کی جو حدیث کی کتاب میں موجود نہیں ہے, بلکہ جہاں تک میری یادداشت کا تعلق ہے یہ پورا واقعہ صحیح بخاری میں مذکور ہے کہ جس میں بتایا جاتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کا اس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک مکالمہ ہوا. اب وہ مکالمہ کیا ہوا, وہ پورا صحیح جو ہمارے اہل سنت برادران ہیں ان کی کتابوں کے اندر یہ واقعہ مذکور ہے. تو اگر اس واقعے کو انہوں نے نقل کر دیا کسی مجلس میں تو اس بنیاد کے اوپر ان کے اوپر بلاسفیمی کا فتویٰ لگایا جانا یہ نہایت ہی غیر سنجیدہ اور نامعقول بات لگتی ہے. بھائی اگر آپ نے بلاسفیمی کا فتویٰ لگانا ہے تو پھر یہ فتویٰ ان لوگوں پر لگتا ہے, ان محدثین پر لگتا ہے جنہوں نے ہزاروں لاکھوں احادیث کو چھاننے کے بعد کچھ احادیث کو چنا اور ان میں یہ حدیث بھی شامل تھی جس کو انہوں نے اپنی کتاب میں نقل کیا. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس میں جنید جمشید کو جو ہے مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا, بلکہ محدثین کو بھی مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا. تاریخی حقائق جو ہے وہ تاریخ کا حصہ ہے, اس کے اوپر آپ یہ بحث تو کر سکتے ہیں کہ کون سی روایت کتنی ضعیف ہے, کتنی صحیح ہے, لیکن آپ ان کی بنیاد کے اوپر بلاسفیمی کا فیصلہ نہیں کر سکتے. دوسری بات تو یہ ہے. تیسرا جو پہلو آپ نے بتایا اور آپ نے بڑا ویلڈلی آبزرو کیا کہ اگر یہی بات اگر ریلیجس مائنورٹیز کرتی تو ان کے اوپر تو نہ صرف فتوے آ جاتے بلکہ اب تک ان کو قتل بھی کر دیا گیا ہوتا اور ان کے خاندانوں کو بھی جو ہے ان کے گھروں کو بھی جلا دیا گیا ہوتا, جیسا کہ ہمارے سامنے لاہور میں, فیصل آباد میں اور قصور میں ہمارے سامنے بڑے دردناک واقعات ہوئے. اور خاص طور پر ان واقعات کا نشانہ پاکستان کے ہمارے اپنے مسیحی بھائی اور بہن بنتے ہیں کہ جن کے اوپر اکثر جو ہے ناجائز طور کے اوپر توہین رسالت کا الزام لگا کر ان کو قتل کر دیا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں اور آپ کے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ پاکستان میں یہ جو 21,000 سے زائد شیعہ مسلمان جو دیوبندی مسلک سے تعلق رکھنے والے تکفیری خوارج نے جو شہید کیے ہیں, اس کی بنیاد بھی تو یہی بلاسفیمی ہے نا. اہل تشیع کو وہ یہی الزام تو لگاتے ہیں کہ یہ گستاخ صحابہ ہیں اسی لیے شیعہ کافر ہیں, اور اسی دیوبندی مسلک سے تعلق رکھنے والے سپاہ صحابہ, لشکر جنگوی اور طالبان کے تکفیری خوارج نے جو ہمارے جو اہل سنت بریلوی جو حنفی صوفی مسلک سے تعلق رکھنے والے 45,000 سے زائد ہمارے سنی برادران کو اور بہنوں کو شہید کیا گیا ہے داتا دربار میں,
عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر، رحمان بابا کے مزار کے اوپر، اور بلوچستان میں اور صوبہ خیبر پختونخوا اور فاٹا میں مختلف درگاہوں پہ حملے کر کے اور مارکیٹس پہ حملے کر کے جو انہوں نے شہید کیے ہیں، ان پر بھی تو انہوں نے یہی الزام لگایا تھا کہ یہ شرک کرتے ہیں اور یہ اہانت کرتے ہیں۔ تو یہ واقعہ ایسا ہے کہ جس پہ بڑے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ بڑے مجھے بدقسمتی سے بڑی مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ دیوبند مسلک سے تعلق رکھنے والے تکفیری خوارج جنہوں نے مسیحیوں کو نہیں چھوڑا، جنہوں نے احمدیوں کو نہیں چھوڑا، جنہوں نے شیعہ مسلمانوں کو اور سنی بریلوی مسلمانوں کو ہزاروں کی تعداد میں شہید کیا، اور جب اپنے ہی ایک شخص سے اس طرح کی بات سرزد ہوئی تو اس کے لیے مولانا طارق جمیل بھی معافی مانگ رہے ہیں اور اس کے لیے مفتی نعیم بھی معافی مانگ رہے ہیں، احمد لدھیانوی جو سپاہی صحابہ کے جو ایک العدم دیوبندی دہشت گرد تنظیم ہے اس کے قائد ہیں، وہ بھی اس کے لیے نرم الفاظ بیان کر رہے ہیں۔ تو ہم ان تمام افراد سے یہ گزارش کریں گے کہ جب سلمان تاثیر جیسے عظیم شخص کو جب شہید کیا گیا تو اس وقت تو آپ لوگ خاموش رہے، اس وقت تو آپ لوگوں نے کوئی 2-4 منٹ کیا ایک کوئی واضح ہی کر دیتے، کوئی بات ہی کر دیتے کہ سلمان تاثیر توہین رسالت کے مرتکب نہیں ہوئے تھے، اور سلمان تاثیر کو جس شخص نے قتل کیا وہ قاتل ہے اور وہ جہنمی ہے، اور سلمان تاثیر کے جو لوگ نماز جنازہ کے خلاف فتوے دے رہے ہیں وہ اسلام کے خلاف جا رہے ہیں، اس وقت تو یہ لوگ خاموش رہے تھے۔ تو اس سے یہی لگتا ہے توقیر کہ آپ کی بات درست ہے کہ یہ منافقت ہے، یہ لوگ نہ صرف تکفیری خوارج ہیں اور نہ صرف یہ لوگ عورت دشمن ہیں بلکہ یہ لوگ جو ہے دو عمل بھی ہیں، یہ منافق بھی ہیں، اور اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ لوگ وہی آل ابو سفیان اور یہ لوگ وہی بنو امیہ کے جو ہے ان کے اندر وہ جو نفاق تھا، جو ان کے اندر دو عملی تھی، وہ ان لوگوں میں بھی موجود ہے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ، آپ کا تبصرہ سب نے سنا۔ ڈاکٹر صاحب اس وقت بات کریں گے لاہور میں جو معذوروں کے عالمی دن کے حوالے سے ایک ریلی نکالی گئی تھی یا احتجاج ریکارڈ کرنے کے لیے نابینا افراد جمع ہوئے تھے، اور ان کا مطالبہ صرف یہی تھا کہ ان کا جو سرکاری ملازمتوں میں کوٹا ہے اس کو تھوڑا سا انکریز کر دیا جائے، اور ان مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پولیس نے کیا کیا، ویڈیو میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ابھی چلائیں گے ویڈیو، آپ دیکھیے کہ کس طرح پولیس نے ان کو بے دردی سے ان کو منتشر کرنے کی کوشش کی، ان پر لاٹھی چارج کیا۔ یہ بہت افسوسناک واقعہ ہے جو پاکستان کے لیے جو دنیا بھر کا امیج ہے اس کو خراب کیا گیا ہے۔ اس پر جی ویڈیو چلائیے جو ہمارے ناظرین بھی دیکھیں گے، دیکھی ہوگی لوگوں نے یقیناً۔ دیکھو گر گیا، مر گیا لڑکا، مر گیا، پنجاب پولیس نے مار دیا نبینا، نبینا مار۔ ویڈیو آپ نے دیکھی، اس میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح پولیس جو ہے نابینا افراد کو دھکے دے رہی ہے۔ بعض ایسی ویڈیو بھی ہیں جن میں وہ شدید لاٹھی چارج بھی ہوا ان پر۔ مطالبہ ان کا صرف یہ تھا کہ سرکاری ملازمتوں میں جو نابینا افراد کے لیے کوٹا ہے اس کو 2% سے 3% شاید کر لیا جائے، اس طرح کا مطالبہ تھا۔ اور ہم نے یہ دیکھا کہ جس روڈ پر وہ مظاہرہ کر رہے تھے وہاں سے شاید پاکستان کے صدر نے گزرنا تھا، ان کو ہٹانے کے لیے انہوں نے یہ کیا۔ آپ ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی دیکھی ہوگی، یہ فالو کیا ہوگا یہ ایونٹ،
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات ہونے ان کی کوئی ویلیو ہمارے معاشرے میں یا اس طرح کا بیہیویئر پولیس کی جانب سے چاہیے تو یہ تھا کہ ان کو نابینا افراد جو معذور افراد ہیں ان کو ان کی خاطر تواضع کی جاتی، ان کے مطالبات خوش اسلوبی سے سنے جاتے، ان پر احکامات جاری کیے جاتے، چاہیے تو یہ تھا، لیکن اس کے برعکس یہ ہوا۔ پنجاب پولیس کا یہ رویہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ دن بدن ہم عجیب و غریب ماڈل ٹاؤن کا واقعہ دیکھ لیں جس میں انہوں نے بے گناہ شہریوں پر گولیاں چلا کے ان کو شہید کیا، اس طرح ابھی دیکھیں نابینا افراد جہاں دنیا بھر میں نابینا افراد جو معذور افراد میں شامل ہوتے ہیں ان کو کس طرح ان کا احترام کیا جاتا ہے، ان کو عزت دی جاتی ہے، لیکن پاکستان میں چونکہ ان کو ایک تو حقوق بھی نہیں ان کے مل رہے، اور اگر وہ احتجاج کرتے ہیں تو ان پر لاٹھی چارج ہوتا ہے شدید قسم کا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈی جی آپریشنز کی جو ہے کیا وہ ان کی یہ اخلاقی جرت نہیں تھی کہ وہ اپنی ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے استعفیٰ دے دیتے، یا کوئی ایسا عہدیدار جو اس واقعہ کا ذمہ دار تھا وہ ریزائن کر دیتا، معافی مانگتا؟ اس طرح کا کوئی واقعہ ہم نے نہیں دیکھا، نہ کوئی بیان سنا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں، آپ کا مجموعی رد عمل کیا ہے اس سارے واقعے پہ؟ یہ توقیر یہ بہت ہی افسوسناک اور دردناک واقعہ ہے۔ یہ آج سے کچھ 4 دن پہلے بدھ کے روز یہ واقعہ پیش آیا لاہور میں، اور 70 کے قریب یا اس سے زیادہ نابینا افراد تھے، اور دکھ کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے حقوق کے لیے مظاہرہ کر رہے تھے، اور یہ لوگ وہ ہیں توقیر مطلب ان کے حالات جو ہیں انگلینڈ کے حالات سے بہت مختلف ہیں، بلکہ بہت بدتر ہے۔ یہاں پر تو پھر بھی حکومتیں جو ہیں اسکینڈینیوین کنٹریز میں یا ویسٹرن کنٹریز میں، امریکہ میں، برطانیہ میں، یورپ میں، جو معذور افراد ہیں ان کو بہت سی سہولیات مہیا کی جاتی ہیں، ان کو میڈیکل کی سہولیات دی جاتی ہیں، نوکریوں کے اندر ان کے لیے کوٹاز ہیں اور ان کوٹاز کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے، اور ان کے علاوہ بہت سے سوشل سیکورٹی بینیفٹس ملتے ہیں، اور برتاؤ میں جو ہے بہت ہی ان کے ساتھ بہت بہتر برتاؤ کیا جاتا ہے، اور ایک خاص پروٹوکول ہے، کچھ خاص ریگولیشنز ہیں جن کو آبزرو کرنا ہے، کہ جن میں بہت پیٹرنائز نہیں کرنا، بہت ترس نہیں کھانا، ان کو اپنے پیروں کے اوپر کھڑا کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اس کے مقابلے میں آپ پاکستان کا اگر جائزہ لیں، یا ایون بھارت کا، یا تھرڈ ورلڈ جن کو کنٹریز کہتے ہیں، تو وہاں پر بہت ہی عجیب سی صورتحال نظر آتی ہے۔ ایک تو ان افراد کے لیے کوئی سہولیات مہیا نہیں کی جاتی، نہ گورنمنٹ کے اداروں میں، نہ پرائیویٹ اداروں کے اندر، ان کے لیے معقول جو ہے میڈیکل سہولیات نہیں ہوتی، ان کے لیے روزگار کے مواقع کم ترین ہیں، شاید نہ ہونے کے برابر ہیں۔ بلکہ جو حکومت پاکستان نے اچھی لیجسلیشن کی ہے، مثال کے طور پر وفاقی حکومت کی طرف سے ان کا کوٹا ہے امپلائمنٹ میں 2% کا، مطلب اس طرح کی چیزیں جو ان کا قانونی حق ہے وہ بھی نہیں دیا جاتا۔ تو انہی چیزوں کی طرف جو ہے حکومت کی توجہ مبذول کرانے کے لیے ان لوگوں نے مظاہرہ کیا، 70-80 کے قریب لوگ موجود تھے، اور جب پتہ چلا ان کے جو لیڈرز تھے نابینا افراد کے صدر پاکستان ممنون حسین جو ہے وہ شاید گورنر ہاؤس میں موجود ہیں، تو اس طرف انہوں نے رخ کیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 7 کلب روڈ کے جہاں پر ہمارے پنجاب کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف کی رہائش گاہ ہے کا دفتر ہے، اس طرف انہوں نے رخ کیا۔ تو یہ اس میں اس کے بعد پولیس نے ان کے اوپر نہایت بے دردی کے ساتھ ان کے اوپر لاٹھی چارج کیا، ان کو دھکیلا گیا، ان کو گرایا گیا، 2-4 لوگ جو ہے ان کے زخمی ہوئے اور بے ہوش ہوئے۔ اور اس کے بعد اگر ہم یہ کہیں کہ یہ معاملہ جو ہے صرف ڈی جی آپریشن تک یا آئی جی تک محدود رہنا چاہیے، تو ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ وہی لوگ ہیں اور ان کے پیچھے ڈیسیشن میکرز وہی لوگ ہیں جو آج سے چند ماہ قبل جنہوں نے ماڈل ٹاؤن میں 14 معصوم لوگوں کی شہادت کے جو ذمہ دار تھے۔ اور یقیناً میری مراد اس شخص کی طرف ہے جو اکثر یہ ترانہ پڑھتے ہیں کہ ایسے دستور کو، صبح بے نور کو میں نہیں جانتا، میں نہیں مانتا۔ تو شہباز شریف صاحب کو اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ یہ جو دستور ہے، جو دستور بے آئین ہے، اور یہ جو صبح بے نور ہے، اور اس صبح بے نور کا جو باعث ہے
یہ کوئی اور شخص نہیں, یہ ان کی اپنی ذات شریف ہے. انہوں نے پنجاب پولیس کو, انہوں نے شریف خاندان کی پولیس اور شریف خاندان کے سیکیورٹی گارڈز کی حد تک محدود کر کے رکھ دیا ہے. انہوں نے اپنے ذاتی اور پاکستان مسلم لیگ نون اور کالعدم دیوبندی دہشت گرد تنظیم سپاہ صحابہ کے لائلسٹ کو انہوں نے پنجاب پولیس کے اندر بھرتی کیا ہے. اب ان لوگوں سے آپ نہ شرافت کی توقع رکھ سکتے ہیں, نہ ان لوگوں سے آپ انصاف کی توقع رکھ سکتے ہیں, اور نہ ہی آپ یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ یہ قانون کی پاسداری کریں گے. تو یقینی طور پر ہمارا یہ مطالبہ ہے, اور یہ تمام پاکستانیوں کا مطالبہ ہونا چاہیے کہ اس میں شہباز شریف صاحب خود اپنی ذمہ داری کا احساس کریں اور وہ اس واقعے کی ذمہ داری قبول کریں, اور اس کے بعد واضح طور پر بتائیں ہمیں کہ یہ 4-5 چھوٹے کانسٹیبلز کو جو وہ انہوں نے کر دیا ہے, سسپینڈ کر دیا ہے, کہ ٹرانسفر کر دیا ہے, اور اسی طرح کا انہوں نے آئیواش کیا تھا ماڈل ٹاؤن کے جو ہے میسیکر کے بعد, تو انہیں تھوڑی شرم کرنی چاہیے اور تھوڑی اپنی اکاؤنٹیبلٹی بھی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, آخر میں ایک سوال کریں گے اسی ہمارے پاکستان کے جو قانون میں پاسداری ہوتی ہے, لا قانونیت ہے. ابھی ایئر وائی کے ایک پروگرام ہے سر عام, آپ نے شاید اس کو دیکھا ہوگا, اس میں یہ انہوں نے ریلوے کی جو سروس چلتی ہے کراچی لاہور, وہاں پہ انہوں نے ایک آپریشن, ایک خفیہ آپریشن کر کے جو اسلحے کی اسمگلنگ ہوتی ہے مختلف جگہوں پہ رکھ کے, خفیہ جگہوں پہ رکھ کے ان کو ایک شہر سے دوسرے شہر میں لایا جاتا ہے. تو یہ بے نقاب کی ایئر وائی کے جرنلسٹ جو تھے ان میں سے دو کو پکڑ لیا گیا تھا, اور ان کے خلاف مقدمہ بھی تھا, شاید اقرار الحسن کے خلاف بھی مقدمہ درج کر لیا گیا. جرم ان کا یہ تھا کہ ریلوے میں جو کرپشن ہے, جو پیسے لے کے اس طرح کی ترسیل ہوتی ہے اسلحے کی دوسرے شہروں میں, کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی بھی ایسی چیز کی جائے جس میں آپ کسی لاقانونیت کو بے نقاب کریں, یا کسی ایسے چہرے کو بے نقاب کریں جو اس طرح کی کارروائیوں میں ملوث ہو, تو اس کے خلاف مقدمہ ہوگا, پھر اس کو جیل بھیج دیا جائے گا. تو کیا اس معاشرے کا اب یہی وتیرہ رہے گا کہ اگر کوئی اس طرح کا عمل کرے گا, صحیح عمل کرے گا, تو اس کو سزا بھگتنی ہوگی؟ جی, ہمارے جو لوگ ہیں اپوزیشن کے, خاص طور پر تحریک انصاف کے, اور اس کے علاوہ پاکستان عوامی تحریک کے اور سنی اتحاد کونسل کے جو ہمارے دوست ہیں, اور مجلس وحدت مسلمین کے, وہ بعض اوقات نہایت ہی افسوس کے ساتھ اور نہایت ہی بے کسی کے عالم میں کہتے ہیں کہ یہ پٹواریوں کی حکومت ہے اور یہ لائلسٹ کی حکومت ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اقرار الحسن جیسے باصلاحیت جو ہے کیا کہتے ہیں اینکر پرسن اور انویسٹیگیٹو جرنلسٹ, اور ان کے پروگرام نہایت ہی اعلیٰ ہوتے ہیں پاکستان میں ٹی وی پروڈکشن اور انویسٹیگیٹو جرنلزم کے اعتبار سے. ایئر وائی ٹیلی ویژن کا بہت عمدہ پروگرام کرتے ہیں سر عام, اور انہوں نے واضح طور پر اس چیز کو ایکسپوز کیا کہ کس طریقے سے پاکستان ریلویز کو غیر قانونی مواد اور اسلحہ کی اسمگلنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور استعمال کیا جا سکتا ہے. اور ہتھکڑیاں لگنی چاہیے تھی خواجہ سعد رفیق کو, ہتھکڑیاں لگنی چاہیے تھی شہباز شریف اور نواز شریف کو, اور ان لوگوں نے ہتھکڑیاں لگا دی جرنلسٹ کو. مطلب ان لوگوں کو تو ایسا لگتا ہے نہ ہی خدا کا خوف ہے اور نہ ہی ان لوگوں کو قانون کی پاسداری کا احساس ہے. تو اسی چیز سے توقیر یہ بات واضح ہوتی ہے جو میں نے اس سے پہلے عرض کیا کہ یہ لوگ جو ہے پاکستان کو یہ اپنی فیسڈم کے طور پہ, اپنی ذاتی پراپرٹی کے طور پہ جو ہے اس کو ٹریٹ کر رہے ہیں, اور ان کا نہ ہی قانون سے کوئی واسطہ ہے نہ ہی انصاف سے کوئی واسطہ ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. ناظرین, پروگرام کا وقت ابھی ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے نئے ٹاپک کے ساتھ, نئے مہمانوں کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.